الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین عزیز نوجوان بھائیوں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا کروڑوں احسان اور فضل اللہ پاک نے ہم سب کو ایک مرتبہ زندگی میں اپنا مبارک مقدس عظیم الشان رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا خوش نصیب ہیں ہم لوگ سعادت مند ہیں ہم لوگ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے گزشتہ سال جو لوگ رمضان کے مہینے میں تھے آج وہ اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں رمضان آیا ہے مگر وہ زندہ نہیں ہے اس کی قدر اس کی اہمیت قبر میں سوئے ہوئے لوگوں سے جا کے پوچھیں آج وہ کتنا افسوس کر رہے ہیں
کتنا پشیمان ہیں. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کا مقابلہ اور جس مہینے کا کوئی بدل نہیں ہے. جو مقام اللہ پاک نے رمضان کے مہینے کو دیا، جو اہمیت اللہ پاک نے رمضان کو مہینے کو عطا فرمائی، جو فضیلت رمضان کے مہینے کو ملی، جو تقدس رمضان کے مہینے کو ملا، سال کے 12 مہینوں میں سے کسی اور مہینے کو نہیں ملا. رمضان کا بدل کوئی مہینہ نہیں کر سکتا. حالانکہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ساری دنیا ہی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، زمانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، وقت اللہ کا بنایا ہوا ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارا زمانہ اللہ کا ہے، سارا وقت اللہ کا ہے، ساری کائنات کی چیزیں اللہ ہی کی ہیں. مگر اس میں جو خصوصیت رمضان کے مہینے کو ملی، جو فضیلت رمضان کے مہینے کو ملی، جو اہمیت رمضان کے مہینے کو ملی، وہ کسی اور مہینے کو نہیں ملی. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کی خصوصیت یہ ہے، رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا مقدس کلام، اللہ کا مبارک کلام اس مہینے میں اتارا گیا ہے. قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا ہے. اگر اللہ چاہتا تو قرآن مجید کو محرم کے مہینے میں بھی اتار سکتا تھا. اگر اللہ چاہتا رمضان کے علاوہ قرآن مجید کو سفر کے مہینے میں اتار سکتا، ربیع الاول کے مہینے میں اتار سکتا، ربیع الثانی کے مہینے میں اتار سکتا، رجب کے مہینے میں اتار سکتا. سال کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں قرآن کا نزول ہو سکتا تھا. اللہ چاہتے تو اتار سکتے، مگر نہیں، انتخاب کسی اور مہینے کا نہیں ہوا. قرآن کے نزول کے لیے محرم کے مہینے کا انتخاب نہیں کیا، قرآن کے نزول کے لیے سفر کے مہینے کا انتخاب نہیں کیا، قرآن کے اتارنے کے لیے ربیع الاول کے مہینے کا انتخاب نہیں کیا، قرآن کے اتارنے کے لیے ربیع الثانی کا چوز نہیں کیا. قرآن کے نزول کے لیے رب العالمین نے جس مہینے کا انتخاب کیا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. تو کچھ اہمیت ہے، کچھ تو مقام ہے اس مہینے کا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر اپنا مقدس کلام کو اتارا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ جو یہ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. یہ بہت اہم بات ہے، بہت بڑی بات ہے. بڑی چیز کو بڑی جگہ رکھی جاتی ہے، مقدس چیز کو مقدس جگہ رکھی جاتی ہے، عظیم چیز کو عظیم جگہ پر رکھی جاتی ہے. انتخاب خداوندی ہوتا ہے. حدیث پاک میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس مہینے کے آتے ہی، جس مہینے کے داخل ہوتے ہی، جس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ پاک جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ شیاطین جو سال کے 11 مہینے بندوں کے بہکانے کے لیے، بندوں کے گمراہ کرنے کے لیے، بندوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، ایسے سرکش شیاطین کو اللہ پاک توپ ڈال کر کے سمندر کے حوالے کر دیتا ہے۔ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو اس مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے لیے سال بھر اللہ پاک جنت کو سجاتا ہے۔ حالانکہ جنت سجی سجائی ہے، جنت کو سجانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اکرام ہے اس مہینے کا، احترام ہے اس مہینے کا، اس کی خاطر اللہ پاک جنت کو آراستہ و پیراستہ فرماتا ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آنے پر جنت کے دروازے کھلتا ہے، رمضان کے آنے پر جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یا دوسرے مہینے میں جنت کے دروازے بند رہتے ہیں؟ صرف رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کے کھلنے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک بندوں کے لیے جنت کے اعمال کو آسان کر دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں عبادتیں مومنین کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں جنت کو حاصل کرنے والے اعمال ایمان والوں کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی زندگی میں سال کے 11 مہینے ہم نے 10 سے 15 منٹ کوئی 2 رکعت کی نماز نہیں پڑھی؟ ہماری 2 رکعت نماز 2 منٹ کی ہوتی ہے، بلکہ بعض لوگوں کے اس سے پہلے 2 منٹ سے پہلے 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ منٹوں میں ہماری نمازیں، سال بھر کا ہمارا معمول ہے، دل نہیں لگتا، جی نہیں چاہتا 10 منٹ کوئی 2 رکعت کی نماز پڑھیں، دل گوارا نہیں کرتا، رکعت باندھے کب سلام پھیرو، کب مسجد کے باہر نکل جاؤ۔ یہ سال کے 11 مہینے ہمارا مزاج ہوتا ہے، ہمارا ماحول ہوتا ہے، نماز سے ہمارا ایسا تعلق ہوتا ہے، ایسی غفلت ہوتی ہے، 2 رکعت نماز ہمارے لیے بوجھ ہو جاتی ہے۔ 2 منٹ میں 2 رکعتیں ہماری ختم ہو گئی، کب سجدہ کیا پتا نہیں، کب رکوع کیا پتا نہیں، کیا سورتیں پڑھی ہم نے پتا نہیں، کیا پڑھا نماز کے اندر ہمیں پتا نہیں ہے، مگر رمضان کے مہینے کی برکت ہے کہ اللہ اس مہینے کے اندر جنت کے اعمال کو ایمان والوں کے لیے آسان کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے تراویح کی 20 رکعت نماز گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ وقت لگا کر کے پڑھا، آسانی کے ساتھ پڑھا، شوق کے ساتھ ایمان والے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں شوق سے قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، رغبت کے ساتھ آتے ہیں۔ تراویح کی 20 رکعت نماز ہے، جس نے کبھی سال کے 11 مہینے 2 رکعتیں نہیں پڑھا صحیح سے، 20 رکعتیں کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہے۔
قرآن کو سن رہا ہے، اللہ کے کلام کو سن رہا ہے، پورا مہینہ اس کا اہتمام لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آسان کر دیا گیا ہے۔ تہجد میں اٹھنا دوسرے مہینوں میں مشکل ہے، رمضان کے مہینے میں تہجد آسان سے ہو جاتی ہے۔ دوسرے مہینے میں ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا ہے، طبیعت بگڑتی ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں ملا، سفر میں چلے گئے، کسی کام سے مارکیٹ چلے گئے، بازار میں چلے گئے، تھوڑا سا کھانا لیٹ ہو گیا، کھانے کا وقت لیٹ ہو گیا، طبیعت میں کمزوری آتی ہے، مزاج بگڑ جاتا ہے۔ مگر رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی پورے شوق کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو روزے میں گزارتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، پانی سے دور ہے، کھانے سے دور ہے، اور ساری چیزیں اپنے پیٹ کے بھرنے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رکھتا ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ پاک اعمال کو آسان کر رہا ہے۔ نمازیں آسانی سے پڑھی جا رہی ہے، مسجدیں بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، مصلیوں کے لیے مسجدوں میں جگہ تنگ ہو گئی ہے۔ یہ کہاں سے مجمع آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے ان کے اندر شوق آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے ان کے اندر رغبت آ گئی ہے نمازیں پڑھنے کے لیے؟ پورا محلہ فجر کی نماز میں پورا محلہ سو رہا ہے، پوری بستی سو رہی ہے، آدھی سے زیادہ بستی نماز سے غافل ہو کر کے بستروں پر خراٹے مار رہتی ہے سال کے 11 مہینے۔ لیکن جیسے ہی رمضان ہے، آج پہلا دن ہے، فجر کی نماز مسجدیں فل ہے، نیند کا چھوڑنا آسان ہو گیا، مسجدوں کے لیے آنا آسان ہو گیا، فجر کی نماز پڑھنا ایمان والوں کے لیے آسان ہو گیا، تراویح کا پڑھنا ایمان والوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، تہجد کا پڑھنا ایمان والوں کے لیے اس مبارک مہینے میں آسان کر دیا گیا ہے۔ یہ مطلب ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، رمضان کا مہینہ آیا اللہ جنت کے دروازے کھولتا ہے، یعنی جنت کے اعمال کو ایمان والوں کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تھوڑی محنت سے بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں، تھوڑی محنت سے بڑے بڑے اعمال ایمان والے کر لیتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت ہے، اس مبارک مہینے کی خصوصیت ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ کپڑے والوں کا ایک سیزن ہے، ہر بزنس والوں کا ایک سیزن ہے، ہر پھل کا ایک سیزن ہے، ہر فروٹ کا ایک سیزن ہے۔ آم آپ کو سال کے 12 مہینے نہیں ملتا۔ جس آم کو فروٹ کا بادشاہ کہا جاتا ہے، سارے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ آم آپ کو آسانی کے ساتھ سال کے 12 مہینے گھر بیٹھے نہیں ملتا۔ اس کا ایک خاص وقت ہے، اس کا ایک خاص زمانہ ہے، اس کا ایک خاص موسم ہے، جس موسم میں وہ آم ہمارے ہاتھ آتا ہے، جس موسم میں آسانی کے ساتھ بازاروں میں، آسانی کے ساتھ دکانوں میں، آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں، آسانی کے ساتھ سڑکوں پر آپ کو آم نصیب ہوتا ہے، آم کھانے کا موقع ملتا ہے، آم خریدنے کا موقع ملتا ہے، تو لوگ لپک کر خریدتے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر کے آم کو خریدا جاتا ہے، شوق کے ساتھ آم کو لے کر کے گھروں میں اسٹاک کیا جاتا ہے، تاکہ اچھے سے اچھے پورا گھر مل کر کے آم کے مزے لے سکیں۔ اتنا شوق سے کسی پھل کو نہیں خریدا جاتا، اتنے شوق سے کسی پھل کو نہیں خریدا جاتا، اتنے شوق سے کسی پھل کو نہیں کھایا جاتا، اور اتنا زیادہ کسی پھل کو یوز نہیں کیا جاتا جتنا آم کو یہ لوگ یوز کرتے ہیں۔ اس کا مزہ الگ ہے، اس کے اندر کی لذت اللہ نے الگ رکھی ہے، جس کی وجہ سے قسم ہر قسم کے آم بازاروں میں آتے ہیں، لوگ شوق سے خریدتے ہیں۔ جب اس کا سیزن ختم، آپ پھر 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا اس آم کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے۔
اسی طرح دوسرے فروٹ ہیں، اسی طرح دوسری ترکاریاں ہیں، اس کے علاوہ دوسرے اور بھی چیزیں ہیں جن کا سیزن ہوتا ہے۔ اس سیزن میں انسان محنت کے ساتھ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت بنانے والوں کے لیے، جنت سجانے والوں کے لیے، جنت کے اعمال کمانے والوں کے لیے، نیکیاں کمانے والوں کے لیے، قبر کو سنوارنے والوں کے لیے بھی اللہ پاک نے دنیا میں ایک سیزن رکھا ہے۔ اس سیزن کا نام رمضان المبارک ہے۔ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، یہ مہینہ جنت لوٹنے کا سیزن ہے، یہ مہینہ گناہوں کے معاف کرانے کا سیزن ہے، یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا سیزن ہے، یہ مہینہ اللہ کی برکتوں کو لوٹنے کا سیزن ہے۔ کون ہے جو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اپنی بگڑی سنا کر کے اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کرائے؟ کون ہے جو اپنی مشکلات اللہ کے سامنے سنا کر اپنے مشکلات کا حل تلاش کرے؟ کون بیمار ہے جو بیماری کا علاج کراتے کراتے، لاکھوں روپے خرچ کرتے کرتے، ہاسپٹلوں کا چکر کاٹتے کاٹتے مایوس ہو چکا ہے، تھک چکا ہے، ہار مان چکا ہے؟ آئے، رمضان کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہے، قبولیت کی دعا کی گھڑیاں چل رہی ہے، سحری کا وہ مبارک وقت چل رہا ہے، افطاری کا وہ قبولیت کا وقت چل رہا ہے۔ آئے تو صحیح، ہاتھ اٹھا کر دیکھیں، یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی اور کے اشارے سے نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر جو کچھ مصیبتیں ہیں، دنیا کے اندر جو کچھ پریشانیاں ہیں، دنیا کے اندر جو کچھ تکالیف ہے، وہ پی ایم کے کرنے سے نہیں ہوتا، وہ ایم ایل اے کے کرنے سے نہیں ہوتا، وہ سی ایم کے کرنے سے نہیں ہوتا، وہ کسی سیاستدان کے کرنے سے نہیں ہوتا، وہ کسی لیڈر کے ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا پاور کسی بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ دنیا کے حالات کا بدلنا، یہ دنیا میں نفع نقصان کا لانا، یہ دنیا میں صحت اور بیماری کے ماحول کو سجانا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کسی انسان کے اشارے سے دنیا میں بیماریاں نہیں پھیلتی، کسی انسان کے اشارے سے دنیا میں حالات نہیں بدلتے، کسی پی ایم کے اشارے سے دنیا کے اندر حالات نہیں بدلتے۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ رب العالمین کے اشاروں سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر جو حالات ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو حالات ہیں، ہمارے صحت کے جو مسائل ہیں، ہماری بیماری کے جو مسائل ہیں، ہمارے کاروبار کے جو مسائل ہیں، ہماری روزی کے جو مسائل ہیں، ہمارے اولاد کے جو مسائل ہیں، ہمارے کسی اور چیز کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتے ہو، مبارک مہینہ غنیمت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے، سوال کرنا تیرا کام ہے، دے کے بھیجنا میرا کام ہے، پکارنا تیرا کام ہے، سن کر کے تیری ضرورتیں پوری کرنا یہ میرا کام ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کر تو دیکھنا، تو مانگ کر تو دیکھنا، تو پکار کر تو دیکھنا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مشکلوں کے حالات کا سننے والا ہے؟ کون ہے جو مجبوروں کی سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے سہاروں کا سہارا دینے والا ہے؟ کون ہے جو بے کسوں کے حالات میں اللہ پاک حالات کو بنانے والا ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ سوائے اللہ کے کوئی کسی کی بیماری دور نہیں کر سکتا، سوائے اللہ کے کوئی کسی کے روزی کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، سوائے اللہ کے کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، سیزن ہے۔ لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، کمانے والے کمانا شروع کر دیے ہیں۔ پہلے سے پروگرام بنتا ہے اللہ والوں کا، پہلے سے شیڈول بنتا ہے اللہ والوں کا۔ 2 جمعے سے میں لگاتار اس پر زور دے رہا ہوں، رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا رمضان کا ایک ایک لمحہ، رمضان کی ایک ایک گھڑی فائدہ اٹھاؤ اس سے، رمضان کی ایک ایک گھڑی سے میں نئی آخرت بنا لوں، رمضان کے ایک ایک گھنٹے سے میں پورے طور پر اپنی آخرت کو سجا لوں، اس کے لیے رمضان سے پہلے نظام بنانا پڑتا ہے۔ اللہ والے پہلے سے نظام بناتے تھے، جنہوں نے پہلے سے ترتیب بنا لیا، اب یہ پہلا دن ہے
رمضان کا آج پہلا دن ہے، ان کی ساری ترتیب 30 دنوں تک کی بن چکی ہے، وہ اسی ترتیب سے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ہمیں ملا، پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان ملے کہ نہ ملے، اس مہینے کو زندگی کا آخری مہینہ سمجھ لیں گے، اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ لیں گے، لہٰذا وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، کوئی موقع نہیں چھوڑتے، ادھر روزے، ادھر تراویح، ادھر تہجد، ادھر اعتکاف، اور ادھر فلاں صدقہ خیرات، ادھر روزداروں کو کھلانا، ادھر سحری کا نظام کرنا، ادھر غریبوں کا خیال کرنا، ادھر مسکینوں کا خیال کرنا، ادھر دعاؤں کا اہتمام کرنا، ادھر ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، ادھر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ کوئی عمل نہیں چھوڑا جا سکتا، کوئی عمل اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ روزہ بھی چاہیے، تراویح بھی چاہیے، نوافل بھی چاہیے، فرض نمازیں بھی چاہیے، دعاؤں کے لیے وقت نکالنا ہے، تسبیحات کے لیے وقت نکالنا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا ہے، تہجد کے لیے وقت نکالنا ہے، صدقہ خیرات کے لیے وقت نکالنا ہے، زکوٰۃ کے لیے وقت نکالنا ہے، غریبوں مسکینوں میں اپنا پیسہ لگا کر کے ان کی سحری کا انتظام کرنا ہے، ان کی افطاری کا انتظام کرنا ہے، روزے داروں کے خدمت کر کے جنت کو لوٹنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ترتیبات ان کی بن جاتی ہے، پھر وہ اس ترتیب سے اس مہینے کو گزارتے ہیں۔ لوٹنے والے لوٹتے ہیں، سوچنے والے سوچتے رہ جاتے ہیں۔ بہت سے آج بھی وہ ہیں جو یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں پہلا دن نہ کریں گے، کہاں جاتا رمضان، ذرا طبیعت سنبھال لیں گے، ذرا اپنے آپ کو فٹ کر لیں گے کھا پی کر کے، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا کام کل پہ نہ ٹال۔ جس نے یہ سمجھ کر کے غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہوا کہ کل دیکھا جائے گا، شیطان ہمیشہ ایمان والوں کو عبادت سے نہیں روکتا، یہ نہیں کہتا تجھے نماز نہیں پڑھنا ہے، یہ نہیں کہتا تجھے روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ نہیں کہتا تجھے حج نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کہتا تجھے قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی شیطان ایمان والوں کو اس کی دعوت نہیں دیتا۔ شیطان بھی بڑا مکار ہے، شیطان بھی بڑا چالاک ہے، شیطان بھی بڑا ہوشیار ہے۔ اگر کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کر کے میں ڈائریکٹ یہ کہوں کہ تجھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو وہ الٹا مجھ پر وار کر سکتا ہے۔ اگر میں اللہ کے بندے کے پاس جا کے کہوں تجھے رمضان کا روزہ نہیں رکھنا ہے تو الٹا وار کر سکتا ہے۔ اگر کسی مومن کے پاس جا کے کہوں تجھے حج نہیں کرنا ہے الٹا وار کر سکتا ہے۔ اس لیے شیطان بھی پوری چالاکی کے ساتھ کیسے اسے جال میں پھنسانا ہے، کیسے اسی عبادت سے روکنا ہے، کیسے اس کی آخرت کو برباد کرنا ہے، کیسے اس کی جنت کو خراب کرنا ہے، کیسے اس کی قبر کو بگاڑنا ہے، اس کے لیے وہ اس بات کو سامنے لا کے رکھتا ہے۔ روزہ اچھی چیز ہے، اب بیچ میں کو کی لگتا ہے کل رکھیں گے۔ آج کچھ تقاضے ہیں گھر کے، آج کچھ مسائل ہیں گھر کے، یہ پورا سیٹنگ ہو گئی پھر کنٹینیو ہوگی۔ تراویح کل دیکھیں گے، آج تو پہلا دن ہے۔ خیالات ہیں لوگوں کے، یہ گمان کر کے لوگوں نے تراویح چھوڑا، یہ گمان کر کے پہلا روزہ چھوڑا۔ یاد رکھیں یہ سوچنے والوں کا ایک روزہ بھی نہیں ہوتا۔ شیطان آج کے عمل کو کل پہ ڈھکلتا ہے، پھر کل اگر تمہارا ارادہ ہو رہا ہے اس کل کے عمل کو پرسوں پہ ڈھکلے گا، پرسوں کے عمل کو ترسوں پہ ڈھکلے گا۔ اس طرح کل 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 بولتے 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 رمضان زندگی سے نکل جائے گا، ہاتھ میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے، کون ہے جو جنت کا طلب کرنے والا ہے؟ اس مجمع میں سے کوئی ہے
جو یہ کہے مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جنت کی حور نہیں چاہیے، مجھے جنت کی شراب نہیں چاہیے، مجھے جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے، مجھے جنت کا عیش نہیں چاہیے، مجھے جنت کے زیورات کے کپڑے نہیں چاہیے، مجھے جنت میں ہیرے یاقوت جواہرات سونے چاندی کے اینٹوں سے بنا ہوا محل نہیں چاہیے۔ ہے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بولنے والا؟ سب کو طلب ہے جنت کی، سب کو طلب ہے جنت کے عیش کی، سب کو طلب ہے جنت کی نعمتوں کی حاصل کرنے کی، سب کو طلب ہے جنت کی شراب پینے کی، سب کو طلب ہے جنت میں داخل ہونے کی۔ تو دیر کس بات کی؟ طلب کرتے ہو جنت کی مگر جنت کے عمل سے منہ موڑتے ہو، طلب کرتے ہو جنت کی نعمتوں کی مگر جنت کے راستے سے اپنے آپ کو پیٹ پھیر کر کے بھاگتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اگر جنت کی طلب چاہتا ہے، اگر خیر کی طلب رکھتا ہے، اگر خیر کی چیزیں لینا چاہتا ہے، جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت کے عیش کو لینا چاہتا ہے، جنت کی نعمتوں کو لینا چاہتا ہے، جنت کے آرام کو لینا چاہتا ہے، غفلت کی نیند کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو بیدار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ سوچتے بیٹھے رہنے سے کسی کو آج تک جنت نہ ملی ہے نہ کسی کو ملی۔ یا باغی الخیر، خیر کے طلبگار آگے بڑھو۔ جس کو جنت چاہیے قدم اٹھانا پڑے گا، جس کو جنت چاہیے مجاہدہ اٹھانا پڑے گا، جس کو اللہ چاہیے محنت کرنا پڑے گا، جس کو آخرت کی کامیابی چاہیے اسے آگے آنا پڑے گا۔ گھر بیٹھے کسی کو دولت نہیں ملی، گھر بیٹھے کسی کو پیسہ نہیں ملا، گھر بیٹھے کسی کو ایک لقمہ کھانا نہیں ملا، تم کون ہو؟ گھر بیٹھے جنت کے طلب کرنے والے۔ یہ خواب ہے، یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوا کرتی ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، خیر کی طلب اگر ہے آگے آنا پڑے گا۔ یا باغی الشر، اے شر کے طلبگار، اے برائی کے طلبگار، اے گناہوں کے طلبگار، جس کے اندر گناہوں کی طلب ہے، جس کے اندر نافرمانیوں کی طلب ہے، جس کے اندر برائیوں کی طلب ہے، رمضان کے مہینے میں اسے کہا جا رہا ہے یا باغی الشر اقصر، اے شر کے طلب کرنے والے، اے گناہوں کے طلب کرنے والے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ گناہوں کے کرنے کا مہینہ نہیں ہے، نافرمانیوں کا مہینہ نہیں ہے، برائیوں کا مہینہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو حدیث میں فرمایا گیا ہے اذا دخل رمضان غلقت ابواب جہنم، رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جہنم کے اعمال کو ایمان والوں کے لیے اس سے بچنا آسان کیا جاتا ہے۔ جہنم کے اعمال ایمان والے سوچ سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ شرابی شراب پینے کا عادی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے شراب سے توبہ کرتا ہے۔ جواری جوا کھیلنے میں زندگی گزار رہا ہے، رمضان کا مہینہ آیا جوے سے توبہ کر لیا۔ بدکاری کرنے والا رمضان کے مہینے میں سوچ سمجھ کر کے قدم بڑھاتا ہے۔ ہر برائی کرنے والے کے اندر برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، برائیوں سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے پہلے سوچتا ہے، جب یاد آیا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے قدم پیچھے ہٹاتا ہے۔ یہ نظام بنایا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، لوٹنے والے لوٹتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی ضرورت ہے ہم بھی آگے بڑھیں، ہم بھی خیر کی طرف رکھنے والے ہیں، ہم بھی جنت کی طرف رکھنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کی رضامندی چاہنے والے ہیں۔ اس کے لیے موقع ہے، رمضان کا ایک مہینہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے روزے، اس کی تراویح، اس کا اعتکاف، اس کی تہجد، اس کی سحری، اس کی افطاری اور اس کے اندر قرآن کی تلاوت، اس کے اندر ذکر و اذکار کا اہتمام، اس کے اندر گناہوں سے توبہ و استغفار، گناہوں سے دوری و نفرت، یہ ساری چیزیں کرنا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کو صحیح انداز سے گزارنا ہے۔ اللہ پاک اس مہینے کے اندر نیکیوں کے بھاؤ بڑھا دیتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔
یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایک نماز پڑھنے والا ایک فرض نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے 70 فرض نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک نفل پڑھیں گے ایک فرض کا ثواب ملے گا، 1 روپیہ خرچ کریں گے 70 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اسپیشل آفر صرف رمضان کے مہینے میں چلتا ہے۔ کل چاند دکھنے سے پہلے اگر کوئی فرض پڑھ رہا تھا اسے ایک فرض پر ایک فرض کا ثواب مل رہا تھا، جو نفل پڑھ رہا تھا اسے نفل کا ثواب مل رہا تھا، جو کل 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا اسے 1 روپے کا ثواب مل رہا تھا۔ آج اگر وہی بندہ ایک فرض نماز پڑھے گا اللہ پاک 70 فرضوں کا ثواب دیں گے، ایک نفل پڑھے گا اللہ فرض کا ثواب دیں گے، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، نیکی کے کاموں میں خرچ کرے گا، اللہ پاک اسے 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیں گے۔ یہ بھاؤ بڑھ چکا ہے، یہ بھاؤ اور یہ نیکیوں کی قیمت اللہ پاک نے اس مہینے میں بڑھا دیا، مگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہمیں۔ اتنا سب کچھ بولنے کے باوجود ابھی بھی نوافل کا اہتمام ہماری زندگی میں نہیں آیا۔ ہر جمعہ فرض کے بعد آدھے سے زیادہ مجمع بغیر سنتوں کے جا رہا تھا، بغیر نوافل کے پڑھے کے جا رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ ہے، سوچ سمجھ کر کے قدم باہر رکھنا، یہ نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہاں نفل نمازیں فرض کے برابر ہو چکی ہے، اس لیے مجمع سے گزارش کرتا ہوں ہر جمعے کی طرح فرض کا سلام پھیرنے کے بعد باہر نکلنے کا ماحول نہ بنا ہے۔ جو سنتیں ہیں جو نوافل ہیں وہ پوری نمازیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فرض سے پہلے کی سنتیں بھی ہمیں پڑھنا ہے، فرض کے بعد کی نوافل بھی ہمیں پڑھنا ہے، فرض کے بعد کی سنتیں بھی ہمیں پڑھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ موقع رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں ملتا۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دے کر کے سمجھایا، سالوں سے سن رہے ہیں رمضان کا ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، سالوں سے سن رہے ہیں رمضان کے ایک نفل کا ثواب اللہ فرض کے برابر دے رہا ہے، مگر اہتمام کون کر رہا ہے؟ مگر جب دنیا کی مثال دے کے سمجھائیں گے وہاں دماغ کھلے گا۔ ایک اللہ والے نے مثال دے کے اعلان کر کے سمجھایا، یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر کوئی گجری والا جو لوہے کے سامان لیتا ہے، اگر وہ اعلان کر دے کہ آج صرف ایک دن کے لیے صبح 6 بجے سے شام کے 6 بجے تک میری طرف سے آفر ہے، جو بھی لوہا لا کے دے گا میں اس کے لوہے کو سونے کی قیمت پر خریدوں گا۔ سونا 1 تولہ 50,000، 1 کلو کا کیا ریٹ ہوا؟ اگر کسی نے گجری والے نے یہ اعلان کر دیا کہ اسپیشل آفر ہے صرف ایک دن کے لیے، صبح 6 بجے سے شام کے 6 بجے تک، آج ایک دن لوہے کی قیمت سونے کے برابر، جو بھی لوہا لا کے دینا چاہے میں لوہے کے ریٹ پر اسے نہیں لوں گا، میں سونے کے ریٹ پر خریدوں گا۔ سونا بولے تو بستر روڈ کو سونا نہیں، گولڈ کی قیمت پر لوں گا اسے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جیسے ہی یہ اعلان لوگوں کے کانوں میں پڑے گی، یہ آواز لوگوں کے کانوں میں پڑے گی، تو ہر انسان اپنے گھر کے دروازے دریچے جو لوہے کا آئٹم ہے، یہاں تک کہ اگر میخے مار کے رکھا ہے دیوار پہ وہ میخے بھی پکڑ کے کھینچ کے نکال لے گا اور سارے گھر کے لوہے کے سامان کو گجری میں لے کر کے جمع کر دے گا کہ آج کا موقع کل نہیں ملتا۔ 20 روپے 40 روپے کا لوہا لینے والا آج سونے کی ریٹ پہ میرا لوہا لے رہا ہے، سونا 1 تولہ 50,000، اگر ایک میں کلو لوہا بیچوں گا لاکھوں کے پیسے بھی، ہنسی مذاق۔
گھر پہ خاموش نہیں بیٹھے گا، کوئی غفلت میں نہیں رہے. جان دے دنیا کے معاملات میں بڑے چوکنا، دنیا کے اعلانات ہو جائیں، کمانے کا شوق رہتا ہے، موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رمضان کے مہینے میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر. آج بھی رمضان کے مہینے کے اندر کئی لوگ آپ کو ملیں گے جن کے فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں. ایک نفل ایک فرض کے برابر ہے، فرض کا سلام پھیر کے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، بات کی اہمیت دلوں میں نہیں بیٹھی. دین کی بات ہے نا، جلدی سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کی باتیں بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کوئی نفل چھوڑنا نہیں ہے، کوئی سنت ہمیں اس مہینے میں چھوڑنا نہیں ہے، کوئی فرض ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. رمضان کے مہینے کو جیسے گزاریں گے اس کا اثر ویسے پورا سال رہے گا. بڑی عجیب بات لکھی ہے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جمعے کا اثر پورا ہفتہ رہتا ہے. آدمی جمعے کے دن کو، آج جمعے کا دن ہے، آدمی جمعے کے دن کو جیسے گزارے گا نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، عبادت میں، جمعے کے دن کو جیسی گزارے گا. اگر کسی بندے نے جمعے کا پورا دن عبادت میں، پوری 5 وقت کی فرض نمازوں میں، جمعے کی نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، درود شریف کے اہتمام میں، نوافل میں، دعا میں، ذکر و اذکار میں اگر کوئی بندہ جمعے کا ایک دن گزارتا ہے اس کا اثر پورا ہفتہ رہتا ہے. پھر پورا ہفتہ اسے عبادت کرنا آسان، پورا ہفتہ اسے نماز پڑھنا آسان، پورا ہفتہ ذکر کرنا آسان. یہ جمعے کا اثر ہفتے تک رہتا ہے، پورا وارم رہتا ہے. رمضان کے ایک مہینے کا اثر پورا سال رہتا ہے. رمضان کا مہینہ جیسے گزاریں گے اس کا اثر پورا سال ہماری زندگی میں رہے گا. اگر ہم نے رمضان کا مہینہ پورے طور پر مجاہدے میں، عبادت میں، ریاست میں، تہجد میں، دعاؤں میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نیکی کے کاموں میں، گناہوں سے بچنے میں اگر ایک مہینہ رمضان کا گزاریں گے تو پورا سال عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. پورا سال نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. پورا سال قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا حج کا اثر انسان کی زندگی بھر پڑتا ہے. جیسا حج کا سفر ہوا، اگر حج کا سفر صحیح طور پر اصولوں کے ساتھ حج کے ارکان میں گزرا، وہاں حج کے پورے ایام کو حرم کے اندر گزارا، عبادت کے اندر گزارا، اطاعت کے اندر گزارا، تقوی کے کاموں میں گزارا، تو حاجی واپس آنے کے بعد پوری زندگی اس کا حج کا اثر رہتا ہے. اگر حج کا سفر ٹور کے طور پر کر لیا، وہاں گیا بس دیکھا دیکھی حج کے اعمال کر لیا، انہوں نے احرام باندھ لیا، میں بھی احرام باندھ رہا، انہوں بھی سر کے بال منڈا رہے، میں بھی سر کے بال منڈا رہا، انہوں بھی قربانی کر رہے، میں بھی قربانی کر رہا، وہ بھی عرفات میں اور وہ بھی مینا میں مزدلفہ میں قیام کر رہے، میں بھی ان کا دیکھا دیکھی کر رہا ہوں. اندر سے نہ کوئی جذبہ، اندر سے نہ کوئی مسائل کا علم ہے، اندر سے نہ کوئی تڑپ ہے، اندر سے نہ کوئی شوق ہے. ہم نے دیکھا ہے حج کے سفر میں کتنے حاجی، اللہ حفاظت فرمائے، حج کے ایام 5 دن 40 دن کا سفر ہوتا ہے، اس میں 5 دن حج کے اعمال ہوتے ہیں. 6 دن سے حاجی آزاد، اس کے انفرادی اعمال جو کرنا ہے کرو. کئی حاجیوں کو ہم نے دیکھا حرم میں نماز ہو رہی ہے، حاجی صاحب بلڈنگ میں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اے سیوں کا مزہ لے رہے ہیں، مکے کی بلڈنگوں کا مزہ لے رہے ہیں، نرم نرم گدوں کا مزہ لے رہے ہیں، وہاں کے کھانے پینے کی چیزوں کا مزہ لے رہے ہیں. حاجی صاحب یہاں طواف ہو رہا ہے لوگوں کا اور وہاں حاجی صاحب دم مارتے بیٹھے ہیں بلڈنگ کے بعد. نہیں سجدہ
سدھرا، حج کے سفر میں نہیں سدھرا، واپس آنے کے بعد زندگی پر اس کا اثر رہے گا۔ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی عالم دین نہیں تھے، پائے کے بزرگ، پائے کے علم والے، پورا خاندان ان کا محدثین کا گزرا ہے، حدیث کے خدمت میں گزرا ہے۔ ہندوستان میں حدیث کو پھیلانے والے اگر کسی خاندان کا نام ہے وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا کارنامہ ہے۔ ہندوستان میں حدیث انہی کے خاندان سے آئی ہے۔ حضرت کی باتیں ہیں کہ جمعے کا اثر ہفتہ بھر رہتا ہے، رمضان کا اثر سال بھر رہتا ہے، حج کا اثر زندگی بھر رہتا ہے۔ ہم جیسے رمضان گزاریں گے سال ہمارا ایسے گزرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج رمضان کا پہلا دن ہے، کتنے لوگ ہیں جو رمضان کی ناقدری کر رہے ہیں، رمضان کی بے ادبی کر رہے ہیں، رمضان کے روزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، رمضان کی تراویح سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، رمضان کے اندر بھی فرض نمازوں میں کوتاہیاں غلطیاں کر رہے ہیں۔ اچھی طرح کان کھول کر کے سن لیں، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، صحابہ کا مجمع ہے، اللہ کے نبی نے زور سے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ خطبہ دینا تھا، خطبہ دیا، خطبے سے فارغ ہو کر جب نیچے تشریف لائے، صحابہ تو صحابہ ہوتے ہیں، نبی کی ایک ایک عادت کو نوٹ کرنے والے، نبی کی زندگی کے ایک ایک عمل کو نوٹ کرنے والے، کب اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں، کیا عمل اللہ کے نبی کر رہے ہیں، دیوانے تھے صحابہ، دیوانے تھے اللہ کے نبی کے، دین کے اعمال کے دیوانے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی منبر سے نیچے اترے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ کو ایک ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کام کو ہم نے آج سے پہلے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ بڑا تعجب ہوا ہمیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا کیا میں نے؟ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیشہ جب بھی آپ خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھتے تھے تو خاموشی کے ساتھ چڑھتے، خطبہ دے کے خاموشی سے نیچے اتر آتے، مگر آج ہم نے دیکھا جب آپ منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ کی زبان مبارک سے ہم نے آمین کہتا ہوا سنا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، دراصل بات یہ ہے، جب میں آج منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل امین میرے سامنے آ گئے اور بددعا دی، کس کے لیے؟ بعودا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، برباد ہو جائے اس کی زندگی۔ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس مہینے میں اس کی بخشش کے فیصلے اللہ کے دربار سے نہیں ہوئے۔ جبرائیل امین نے میرے سامنے بددعا دیتے ہوئے کہا، بعودا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی برکتوں سے دور ہو جائے، برباد ہو جائے اس کی زندگی، ستیاناش، ہماری زبان میں کہتے ہیں ستیاناش ہو جائے اس کی زندگی۔ کون بددعا دے رہا ہے؟ جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے، راتوں کی نیندیں اڑانے والی حدیث ہے، خواہشات کو قربان کرنے والی حدیث ہے۔ ایسی دردناک، ایسی وعیدیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی غفلت میں پڑھنے والے کے لیے فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے، میرے سامنے جبرائیل آ گئے اور آگے کہا، یا رسول اللہ، میں بددعا دے رہا ہوں، آپ آمین کہیے۔ کس کی بددعا؟ فرشتوں کا سردار ہے، کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نبی کے پاس جبرائیل کی حاضری نہ ہوئی۔ ہر نبی پر
اللہ کا پیغام پہنچانے والے یہ فرشتے ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہے۔ جیسے ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام ہے، ایسے دنیا آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتوں کے لیڈر، سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین ہے۔ ایسا اللہ کا مقرر فرشتہ کسی کے بارے میں بد دعا کہے، کیا اس کی قبول ہونے میں کوئی دیر ہے؟ اور اس بد دعا پر آمین کہہ کے مہر جس کی لگی ہے، ہائے اللہ میری حفاظت فرمائے، ہائے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، ہائے اللہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، امام الانبیاء نے آمین کہہ دیا تو اس بد دعا کے قبول ہونے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہ ڈوٹ ہے نہ شک ہے۔ جبرائیل کی بد دعا جو اس مہینے میں روزوں سے دور رہتا ہے، جو اس مہینے میں تراویح سے دور رہتا ہے، جو اس مہینے میں مسجد سے دور رہتا ہے، جو اس مہینے میں مصلی سے دور رہتا ہے، جو اس مہینے میں توبہ سے دور رہتا ہے، جو اس مہینے میں بھی کمائی کی طرف میں لگا ہے، جو اس مہینے میں بھی دنیا جمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، 11 مہینے پڑے ہیں تیری چھوڑ کر جانے والی دنیا بنانے کے لیے ایک مہینہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، قبر بنانے کے لیے، اپنے آخرت بنانے کے لیے، اپنے اللہ کو منانے کے لیے، اپنے سخت دل کو نرم کرنے کے لیے، اپنے سیاہ دل کو سفید کرنے کے لیے ایک مہینہ ملا تھا۔ وہ مہینہ بھی آئے ہم نے غفلت میں لاپرواہی میں گزار دیا۔ کان کھول کر کے سن لے، بد دعا جبرائیل کی ہے، آمین امام الانبیاء کی ہے۔ ماں کی بد دعا سے آج ہم ڈرتے ہیں، باپ کی بد دعا سے ہمیں ڈر لگتا ہے، مرشد کی بد دعا سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ولی کی بد دعا سے ہمیں ڈر لگتا ہے، علماء کی بد دعا سے ہمیں ڈر لگتا ہے، فقیر بھیک مانگنے والا، فقیر کی آہ لینے سے ہم ڈرتے ہیں۔ جبرائیل امین کی بد دعا سے آج ہمارے پاس کوئی ڈر نہیں ہے۔ ولی کی بد دعا ماں کی بد دعا سے ڈرتا ہے اولاد، باپ کی بد دعا لینے سے بچتے ہیں، فقیر کی بد دعا لینے سے بچتے ہیں۔ یہاں امام الانبیاء اور سردار فرشتوں کے سردار جبرائیل کی بد دعا ہے، لیکن اس کے باوجود غفلت و لاپرواہی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے آپ کو غفلت سے باہر نکالیں، اپنے آپ کو لاپرواہی سے باہر نکالیں، کچھ نہیں ہوتا۔ قدم بڑھا کے دیکھیں اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے، روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تراویح میں 1.5 گھنٹہ کھڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بزرگوں کے واقعات لکھتے ہیں کیسا انہوں نے رمضان گزارا ہے، قریب کے بزرگوں کے واقعات سناؤں گا، کوئی پہلے زمانے کے 1000 سال پہلے 2000 سال پہلے کے بزرگوں کے واقعات سناؤں گا تو آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ زمانے کی غذا الگ تھی، یہ زمانے کی غذا الگ ہے، وہ زمانے کی طاقت الگ تھی، یہ زمانے کی طاقت الگ ہے، وہ زمانہ سیدھا سادہ تھا، یہ زمانہ بہت ماڈرن ہے، بہت فرق ہو گیا ہے۔ قریب کے زمانے کے بزرگوں کے واقعات پڑھیے۔ ہمارے علماء دیوبند میں بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت کے ملفوظات میں، حضرت کے معاملات رمضان میں لکھا ہے 70 سال سے زیادہ عمر ہے حضرت کی۔ رمضان کے مہینے میں حضرت کے شروع کیا قصور ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان، انہیں بھی گھر کے ضروریات ہیں، انہیں بھی نیند کا تقاضا ہے، انہیں بھی پیٹ کا تقاضا ہے، وہ بھی بیوی بچے والے ہیں مگر اللہ والے تھے۔ رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ 70 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، رمضان کا مہینہ گزارنے کی ترتیب یہ تھی، ایک تو صبح صادق سے مغرب تک روزہ حضرت کا، افطاری کیا، مغرب کا وقت ہوا، افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے تھے، مغرب کی فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد مغرب کی سنتیں پڑھتے تھے، مغرب کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 6 رکعت اوابین کی نفل نماز ہے جو عام طور پر 6 رکعت اوابین کی نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ حضرت کے معاملات میں لکھا ہے حضرت 6 رکعت اوابین کی نماز 20 رکعت پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر 20 رکعت اوابین کی نفل نماز
کتنا وقت لگتا ہوگا ایک بوڑھے آدمی کے لیے 20 رکعت نماز پڑھنا. اوابین سے فارغ ہو کر کے گھر جاتے تھے کھانے سے فارغ ہونے کے لیے. رات کا کھانا کھانے کے لیے گھر تشریف لے جاتے. تو گھر جانا کھانے سے فارغ ہو کر واپس عشاء کے لیے مسجد میں آنے تک جتنا وقت حضرت کو ملتا تھا اس وقت کو بھی بیکار ہونے سے بچاتے تھے. وہ پورا وقت حضرت کا 2 سے 2.5 پارے قرآن کی تلاوت میں گزرتا تھا. چلتے ہوئے جا رہے زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہے. گھر میں کھانے کے لیے گئے جتنا وقت کھانے کا لگا وہ لگا. کھانے کے علاوہ جو وقت ہے پھر واپس مسجد میں چل کر کے آ رہے ہیں وہ پورا پیدل وقت قرآن کی تلاوت میں گزر رہا ہے. اس طرح 2 سے 2.5 پارے یہ درمیان چلنے پھرنے کے وقت میں کر لیتے تھے. پھر عشاء کی نماز کے لیے مسجد آئے. عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح 1.25 پارہ یا 2 پارے تراویح میں کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں. تراویح کی نماز پڑھتے پڑھتے 10 بج جاتے 10:30 ہو جاتے. اس کے بعد حضرت تراویح سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے جاتے. 11-12 بجے سویا کرتے. 11-12 بجے بستر پر جاتے. 11 بجے سو رہے ہیں یا 12 بجے جا کر کے نیند لگی ہے 12 بجے سوئے. خدام نے لکھا ہے 2:30 بجے حضرت کا معمول تھا رمضان میں بستر سے اٹھ کر سیدھا وضو کرتے. 2:30 بجے 70 سال کی عمر کے بزرگ کا واقعہ سنا رہا ہوں. کوئی دن رمضان کا ایسا نہیں جس میں 2:30 بجے حضرت مصلی پہ تہجد کے لیے نہ کھڑے. 2:30 بجے وضو کر کے تہجد کی رکعت باندھ کر کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے. 1.5 گھنٹہ تہجد پڑھتے تھے. ادھر خادم دسترخوان بچھا کر سحری کا نظام کیے کھانا تیار کیے ہیں. حضرت کا انتظار کر رہے ہیں. سحری کا وقت ہو رہا ہے حضرت دسترخوان پر آ جائیں. جب دیر ہو جاتی جب خدام جا کر کے دیکھتے حضرت کیوں نہیں آ رہے تو حضرت تہجد کی رکعت باندھ کر کے نماز مشغول ہے. آخری وقت میں آ کر کے دسترخوان پر بیٹھتے سحری کرتے. سحری سے فارغ ہوئے صبح صادق ہوئی فجر کی اذان سیدھے فجر کی نماز کے لیے چلے جاتے. فجر کی نماز ادا کرتے. فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 8 بجے تک ذکر و اذکار تسبیحات مراقبہ معمولات پورے کرتے تھے. 8 بجے اشراق کی نماز پڑھتے. اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرتے. اس کے بعد اٹھ کر کے 10 بجے اشراق پڑھتے. اشراق پڑھنے کے بعد پھر لوگوں کے خطوط آتے تھے. مسائل پوچھ رہے ہیں کچھ اور باتیں پوچھ رہے ہیں. حضرت خاتم کو سامنے بٹھا کر سب کے مسائل کا جواب لکھواتے فتوے لکھواتے تھے. اور بڑے مفتی تھے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. ظہر تک حضرت کا 12 بجے تک حضرت کا معمول چلتا تھا فتوے لکھانے کا. 12 بجے سے ظہر تک 1 گھنٹہ قیلولہ کرتے تھے. 1 گھنٹہ قیلولہ ہو رہا ہے جس کی رات صرف 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے سونے میں گزری ہے. اس کا دن میں سونے کا وقت 1 گھنٹہ. ظہر کی نماز کا وقت ہوتا حضرت قیلولہ سے فارغ ہو کر وضو کرتے. ظہر کی نماز کے لیے مسجد آتے. ظہر کی نماز پڑھتے. سنتوں سے فارغ ہوتے. ظہر کے فوراً بعد سیدھا حضرت اپنے کمرے میں جاتے. کمرے کا دروازہ بند. کوئی ملاقات کے لیے نہیں آئے گا. کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آئے گا. جب تک عصر کی اذان نہیں ہوتی تھی حضرت کمرہ بند کر کے قرآن کی تلاوت کے وقت گزارتے تھے. کہاں ان بزرگوں کا رمضان؟ کہاں ہم گنہگاروں کا رمضان؟ کیا کر رہے ہیں رمضان میں؟ فجر سے ظہر تک سونے میں. ظہر کے بعد تھوڑا ادھر ادھر ٹہل لیا. فیس بک دیکھ لیا. واٹس ایپ دیکھ لیا. وہ اللہ والے فتوی لکھایا کرتے تھے. ہم لوگ فیس بک میں اور واٹس ایپ میں چیٹنگ کر رہے ہیں. عصر کے بعد کا وقت تو سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے ہمارا. بیگم کے آرڈرز یہ یہاں کے سموسے لاؤ لے یہ وہاں کے فروٹ لاؤ لے یہاں کے اچھے نہیں رہتے. اور ایک ایک آئٹم کے لیے ایک ایک جگہ سفر ہو رہا ہے. مغرب کی
افطاری کی دعا پڑھنے تک دسترخوان سجانے میں ہمارا وقت جا رہا ہے. کہاں ہماری تسبیحات، کہاں ہمارا استغفار، کہاں ہمارا درود پڑھنا، کہاں ہماری دعاؤں کا وقت ہے؟ یہاں افطاری میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے احادیث میں سنتے ہیں اور وہاں پوری توجہ دسترخوان جوڑنے میں ہے. بھائیو یہ رمضان ہے ہمارا، اس لیے ہمیں بھی ان بزرگوں کی نقش قدم پر چلنے کی کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا چاہیے. انشاءاللہ سننا اٹھ کے جانا نہیں چلے گا، کچھ نہ کچھ تبدیلی انشاءاللہ لائیں گے، رمضان کو صحیح گزاریں گے تاکہ اس کا اثر پورا سال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی لاپرواہی، سستی، غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں. انشاءاللہ روزہ کیا چیز ہے، روزہ کیوں فرض ہے، اس کی فضائل اور احکامات آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے لے کر آئیں گے. اللہ پاک ہم سب کو وقت پر آ کے جمعے میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے.